جناح شریف کی الحمدللہ بہت خوبصورت حضور علیہ السلام کی بات ہوتی خوبصورت ہی ہوتی ہے، لیکن ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک جو بیان کرنے اور جو لکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہیں خدا کو پیارے سب کے ہیں جو سہارے، ہم ان کے امتی ہیں سرکار وہ ہمارے، اور میٹھی ہے جن کی سیرت نمکین جن کی صورت، رحمت کی گویا مورت ہم کو یہی ضرورت، ہر حرف جن کا موتی چنداں میں جن کی جوتی، وہ طاہر لاہوتی بشری و ملکوتی، رک جائیں تو تمکین ہیں چلنے میں وہ ہنسی ہیں، ان کی ہی وہ جبیں ہے سجدہ جہاں مکی ہے، لہجہ وہ مترنم گل ریز ہے تبسم، وہ نین کوثری خم وہ ذات جس میں سب گم، ابرو ہیں وہ محرابیں مشگاں سے تیر لاگیں، غفلت سے جب بھی جاگیں بھاگی ادھر ہی بھاگیں، اور بینی پہ نور دائم رفت ہے جس کی قائم، عظمت اگرچہ صائم لہجہ مگر ملائم، لب ان کے جب بنائے کتنے گلاب لائے، ٹپکا جہاں پسینہ دھرتی نے گل اگائے، کاغذ قلم سمندر مسجد کلیسا مندر، کتب و ولی کلندر سب بے بسی کے اندر، جو ہیں خدا کو پیارے سب کے ہیں جو سہارے، ہم ان کے امتی ہیں سرکار وہ ہمارے۔ آپ دنیا میں نا دو ذائقے یعنی میٹھا اور نمکین آپ کبھی اکٹھا نہیں پائیں گے، کھٹا اور میٹھا اکٹھا ہو سکتا ہے لیکن میٹھا اور نمکین چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہے نا، جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا نہیں رہتا، جہاں مٹھاس ہوتی ہے وہاں نمکینی نہیں ہوتی، کیونکہ نمکینی مٹھاس کو غارت کرتی ہے اور مٹھاس نمکینی کو غارت کرتی ہے، لیکن یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے جو اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے کہ آپ بولتے ہیں تو لہجے سے شہد ٹپکتا ہے، اور آپ کو دیکھیں تو چہرہ مبارک نمکین ہے۔ آپ نے کبھی نمک کی کان سے شہد نکلتے نہیں سنا ہوگا، شہد ہمیشہ شہد کے چھتے سے نکلتا ہے، لیکن یہ وہ ذات اطہر ہے کہ جس پہ جو گمان کیا جائے وہ بے گمان ہے۔ تو چہرہ انور حسن جب نمکین ہوتا ہے نا تو یہ انتہائی حسین ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا سرخ و سفید چہرہ اور ایک ہوتا ہے ذرا نمکین چہرہ، تو سرخ و سفید کی نسبت نمکینی جو ہے وہ دل کو زیادہ کشش کرتی ہے کھینچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا ہی تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک میں نمکینی تھی کہ دل آپ کی طرف کھنچتے تھے اور آنکھیں آپ کے چہرے پر پڑتی تھی تو ہٹنا نہیں چاہتی تھی، تو چہرہ مبارک نمکین ہے اور لہجہ مبارک میٹھا ہے، تو یہ رنگا رنگیاں صرف اسی ذات اطہر میں ہیں کہ میٹھی ہے جن کی سیرت نمکین جن کی صورت، رحمت کی گویا مورت ہم کو یہی ضرورت، اور ہر حرف جن کا موتی چنداں میں جن کی جوتی، جوتی کہتے ہیں چمک کو نا، وہ طائر لاہوتی یعنی لاہوت بھی ایک مقام ہے جس سے آگے نہیں پتا کہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں اس مقام سے آگے گزر چکے ہیں، وہ طائر لاہوتی بشری و ملک ہوتی، یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے، یا دنیا میں جو مخلوقات ہیں وہ ایک صفت پر ہیں، انسان بشری ہیں وہ بشر ہیں، فرشتے ملکوتی ہیں وہ ملکوت ہیں یعنی نور سے بنے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے کہ ہمارے دیکھنے کو وہ بشری ہیں اور جبرائیل امین کے لیے وہ ملکوتی ہیں، کہ وہ ان کا ظاہر بشری ہے اور ان کا اندر ملکوتی ہے، چونکہ ہمیں فیض دینا تھا تو اللہ نے ان کو ہمارے یعنی ہم میں سے بنایا، ہماری جیسی سانچے پہ بنایا، مگر ان کا اندر کیا ہے کہ جبرائیل بھی جہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اس سے آگے وہ تنہا تشریف لے جاتے ہیں، تو وہ طاہر لاہوتی بشری و ملک ہوتی، رک جائیں تو تمکین ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو بھی باوقار لگتے ہیں، دیکھیں حسین ہوتے ہیں نا لوگ تو حسن کے انداز ہوتے ہیں، کوئی بولنے میں حسین ہوتا ہے، کسی کی چال خوبصورت ہوتی ہے، کوئی چلتا ہے تو خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، کوئی رکتا ہے تو خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا حسین ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں تو بھی ہیبت اور وقار گویا ٹپکتا ہے آپ سے، اور چلتے ہیں تو صحابہ حضور کے چلنے کی شان بیان کرتے تھے کہ جب آپ چلتے تھے تو لگتا تھا زمین آپ کے پیروں کے نیچے سمٹ رہی ہے، یہ چال تھی ہمارے آقا کی کہ رک جائیں تو تمکین ہے چلنے میں وہ ہنسی ہیں، ان کی ہی وہ جبیں ہے سجدہ جہاں مکی ہے،
اور لہجہ وہ مترنم گلریز ہے تبسم، وہ نین کوثری خم کہتے ہیں پیالے کو، وہ نین کوثری خم وہ ذات جس میں سب گم، اور ابرو ہیں وہ محرابیں مشگاں سے تیر لاگیں۔ یہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں نا تو خدا کی قسم جس پر حضور نگاہ ڈال لیتے ہیں اس کو تیر لگ جاتا ہے، جس کو تیر لگ جاتا ہے بس وہ پھر اس کا شکار ہو جاتا ہے، جس کو تیر لگتا ہے وہ غفلت سے جاگتا ہے۔ کہ ابرو ہیں وہ محرابیں مشگاں سے تیر لاگیں، غفلت سے جب بھی جاگیں بھاگی ادھر ہی بھاگیں۔ یہ بھاگی بھاگ والے ہیں، نصیب والے لوگ ہیں، پھر وہ ادھر ہی بھاگتے ہیں کہ ان کو ان نظروں کا تیر لگ چکا ہوتا ہے۔ ابرو ہیں وہ محرابیں مشگاں سے تیر لاگیں، غفلت سے جب بھی جاگیں بھاگی ادھر ہی بھاگیں۔ اور بینی کہتے ہیں ناک کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں چہرہ اطہر کا بیان ہے اس میں لکھا تھا کہ آپ کی ناک مبارک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا رہتا تھا، جس کے سبب سے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں درود اور نیچی نظروں کی حیا پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں درود ہے نا، وہ ناک مبارک اونچی یوں بھی تھی لیکن نور چمکتا رہتا تھا تو وہ اٹھی ہوئی مزید محسوس ہوتی تھی کہ بینی پہ نور دائم، رفت ہے جس کی قائم، عظمت اگرچہ سائم کہتے ہیں ویسے روزے دار کو، لیکن پکا ہونے کو، جو دروازہ پکا بند ہو اسے بھی سائم کہتے ہیں۔ روزے کو سائم اسی لیے کہتے ہیں کہ روزہ بند ہوتا ہے، پھر کوئی وقت آتا ہے کہ آپ اس کو کھولتے ہیں۔ آقا کریم کی عظمتوں کے دروازے جو آقا پہ بند ہو چکے ہیں آپ کسی پہ کبھی نہیں کھلیں گے۔ عظمت ہے جس کی سائم، لہجہ مگر ملائم۔ یہاں تو لوگوں کی ناکیں ذرا سی ذات اونچی نہیں ہوتی کہ ناک پہلے اونچی ہو جاتی ہے، جس کی ناک اونچی ہو جاتی ہے اس کا لہجہ اس سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، مگر یہاں شان کا عالم کیا ہے کہ بینی پہ نور دائم، رفت ہے جس کی قائم، عظمت اگرچہ سائم، لہجہ مگر ملائم۔ اور لب ان کے جب بنائے کتنے گلاب لائے، ٹپکا جہاں پسینہ دھرتی نے گل اگائے، کاغذ قلم سمندر مسجد کلی سمندر، کتب و ولی کلندر سب بے بسی کے اندر۔ جو بھی کچھ کہہ لیا جائے ان کی شان کا بیان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہیں خدا کو پیارے ہم سب کے جو سہارے، ہم ان کے امتی ہیں سرکار وہ ہمارے۔